گناہ کا پہلو بھاری ہے. پھر کہہ دیا گیا تھا شراب کے نشے میں نماز کے قریب نہ ہو. لیکن سورہ مائدہ کی آخری آیات میں جو اکثر پڑھی ہے، یہ جو ہیں ماڈرنسٹ، کسی صاحب نے کہہ دیا اسلام میں پردہ ہے، یہ تو تہذیبی بات تھی صرف. یہ ہے کہ جو مغرب میں فٹ کرنا چاہتے ہیں مشرق کی ان اقدار کو، ان کے بارے میں رینڈ کارپوریشن میں ہے کہ ان کے پاس پبلک سے کانٹیکٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، انہیں میڈیا پر، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں نمایاں کیا جائے. اب جو کچھ اے آر وائی کر رہی ہے اور جو کچھ کہ کیو ٹی وی کر رہا ہے یا جیو ٹی وی کر رہا ہے، یہ کس کے زیر اثر ہے؟ لیا ہی پہلے لیا ہے، جو موجود ہے وہ سب سے پہلے. چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ سیکولرسٹ ہیں، وہ تو ہیں ہی ہمارے. اب یہ 2 جمع 2 کی تقسیم انہوں نے کی ہے، ماڈرنسٹ پلس سیکولرسٹ. ان کی سرپرستی کرو، انہیں سپورٹ دو. اور فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ، ان دونوں کو دباؤ. یہ ہے آج آسمان امریکہ کی وحی. اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ جدید روشن خیالی کی جڑ کہاں سے ہوئی. انلائٹنمنٹ سے جو شروع ہوا، اس کا ایک جز جو انر کور قرار دیا ہے اس علامہ اقبال نے، اگرچہ اس کا ظاہر کچھ اور ہے. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ صناعی، مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. پسر اقبال سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں نے اس میں تبدیلی کی ہے مصرے میں، اس لیے کہ مدینہ و حجاز تو ایک ہی شے کا نام ہے. علم محمدی کے دروازہ ہے حضرت علی. وہ نجف کہا نا انہوں نے، وہ حضرت علی کے حوالے سے. میں کہہ رہا ہوں ان میں واو عطف نہیں آ سکتا، وہ تو ایک وحدت ہے. ہاں دوسری سورس جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ، حول قدس الذی بارکنا حولہ، جہاں سینکڑوں انبیاء دفن ہیں، جہاں ابراہیم دفن ہے، جہاں یعقوب اور اسحاق دفن ہیں، جہاں ان کے خیال میں سولی چڑھائی گئی تھی حضرت عیسیٰ کو، وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس میں ترمیم کی ہے، اور مجھے امید ہے میں کوئی علامہ اقبال کے کلام کا یا پیغام کا ماہر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. البتہ ان کے آخری زمانے کی ایک نظم، اس کے آخری شعر کا مصداق میں خود کو بھی سمجھتا ہوں. چنگ را گیرے از دستم کہ کار از دست رفت، نغمام خو گشت و از رگھائے ساز آید برون. لوگوں مجھ سے یہ ستار، یہ چنگ لے لو. میں اپنی انگلیوں سے جو اس کو چھیڑ رہا تھا تاروں کو، اب ہاتھ کا کام پورا ہو گیا ہے. اب میرا نغمہ اس ستار کی تاروں کے اندر خون بن کر گردش کر رہا ہے، اور اس کی رگوں سے، اس کے تاروں سے خود بخود نکلے گا. میں اپنے آپ کو یکے از رگ ہائے فکر اقبال سمجھتا ہوں. یکے چنگ را گیرے دس دستم. اور ڈاکٹر صاحب سے میں پھر عرض کروں گا کہ جو ریکنسٹرکشن اور علامہ کی شاعری کا فرق ہے، اس کے لیے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ لیکچرز میں وہ مہدی کا تصور اور مسیح اور اس کا تصور، اس کو کہتے ہیں کہ یہ امیجین اثرات ہیں اسلام پر. اصل میں لیکچرز کا موضوع ہے عقل. بعض چیزیں عقل میں نہیں آتی. فلسفہ تو عقل کی حدود سے باہر نہیں جائے گا، لیکن ان کی شاعری الہامی تھی. اس بات کو کہا تھا اشفاق احمد صاحب نے، وہ تلقین شاہ، کہ شاعری والا اقبال رات کا اقبال تھا جس میں اسے الہام ہوتا تھا، اور ریکنسٹرکشن والا اقبال دن کا اقبال تھا جو اپنے عقل سے کام کرتا تھا. تو مہدی کا تصور کی اس طرح کی نفی. لیکن یہ شعر جس کا آخری شعر میں نے آپ کو جس نظم کا سنایا، اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ خضر وقت
از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون۔ خضر وقت مہدی دشت حجاز سے باہر آئے گا۔ اس میں سنی اور شیعہ دونوں تصور آ گئے۔ شیعوں کے نزدیک حضرت مہدی 12ویں امام تھے جو روپوش ہیں، وہ ظاہر ہوں گے، اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے رہنمائی کے لیے، اور وہ اسے گریز کرتا ہوا مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا، لوگ وہاں سے تلاش کریں گے، نکالیں گے تو نکالیں گے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ جس کا ایک حصہ افغانستان ہے، مشرقی افغانستان، دوسرا حصہ یہ پاکستان ہے، یہاں سے نکلے گا جو حضور کی حدیث کے مطابق یخرج ناس من المشرق یعطون للمہدی، یعنی سلطان ہی مشرقی ملک سے ایک فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی۔ اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہو۔ اقبال کے خواب میں وہ پاکستان ہی تھا اور افغانستان بھی ساتھ۔ بہرحال آج جو قرات ہوئی اس میں بھی جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس دور کے بہت بڑے مفکر، مؤرخ، درویش صفت انسان ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے اس آیت میں ولی کا ترجمہ کیا ہے حاکم نہ بناؤ۔ حیران، عربی کے بہت بڑے ماہر، لیکن میرے نزدیک یہ آیت قرآنی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی عقل اوندی کر دیتے ہیں، تخلیقی صلاحیتیں کم کر دیتے ہیں، وہ اولیاء کا ترجمہ حاکم کہہ رہا ہے۔ اچھا حاکم کوئی کسی کو خود بناتا؟ انگریز آئے تھے تو ہم نے بنایا تھا؟ وہ تو آئے تھے اپنے زور زور سے آئے تھے۔ یہ ولی کا ترجمہ ہے، جمع ہے اولیاء، انہیں ساتھی نہ بناؤ، ہمدرد نہ بناؤ، سہارا نہ بناؤ، پشت پناہ نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، رازدان نہ بناؤ، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو واقعتاً اس وقت ہم یہود و نصارہ کے اندر جو آیت میں الفاظ آئے تھے یسارعون فی الخیر فیہم، کچھ لوگ ہیں گھسنا چاہتے ہیں ان کے اندر، ان کی تہذیب میں، ان کے تمدن میں، ان کے نظام میں گھسنا چاہتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں جیسے کہ کہا تھا 11 ستمبر 2001 کو صدر مشرف نے، جو میں نے اپنے کانوں سے سنا پھر 16 ستمبر 2001 کو، اگر ہم اس وقت ساتھ دیں گے امریکہ ہماری ایٹمی صلاحیت کی بھی حفاظت کرے گا، کشمیر کا مسئلہ حل کرا دے گا، نہیں تو یہ سارے معاملہ ابھی ختم ہو جائے۔ ان یصیبنا دائرہ، کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، ڈر رہے ہیں۔ وہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اللہ پر یقین نہیں، اللہ کی مدد کا احساس نہیں، آئے گی نہیں اللہ کی مدد۔ تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو، مدد کیسے آئے گی؟ لہذا ان میں گھس رہے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ایک جماعت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اور وہ اس کی راہ میں جہاد کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور وہ کافروں پر سخت ہوں گے، اہل ایمان پر نرم ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ جماعت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دونوں آیتوں کا تعلق جو ہے اگلی آیات سے وہ یہ ہے۔ مولانا فاروقی صاحب نے حضرت عائشہ کا شعر کا جو ایک مصرع مجھے یاد رہ سکا ہے، وہ لیسا لشمسنا لمحا غروب، سارے دنیا میں یہ بھی ہے سورج ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، ہمارا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال کی زبان میں سنا چکا ہوں، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، جہاں کے از خاکش بروید آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنود اندر تلاش مصطفیٰ است۔ پھر جو آیت انہوں نے پڑھی ودو لو تکفرون، وہ یہ چاہتے ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود کافر ہے۔ دم کٹی بلی چاہتی ہے سب کی دمیں کٹ جائیں۔ اس کو نہ سمجھ کر اور صرف وقتی سے فائدہ، میں نے کہہ دیا تھا 16 ستمبر 2001 کو، روبرو کہا تھا
کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غداری ہے عدل و انصاف کے مسلمہ اصولوں سے، کہ ابھی کوئی جرم ثابت نہیں. طالبان کا تو کوئی ہے ہی نہیں جرم، اگر آپ کہتے ہیں اسامہ بن لادن کا، وہ بھی ثابت نہیں، اور سزا دینے پر تل گئے. کون سے اصول ہیں یہ عدالت کے؟ ڈاکٹر صاحب تو چیف جسٹس بھی رہے ہیں. نمبر 2، یہ غیرت اور حمیت سے بغاوت ہے. ایک حکومت آپ نے قائم کروائی، مدد کی، سپورٹ کیا، پروموٹ کیا، اس کا سفیر آج تک بھی بیٹھا ہوا ہے آپ نے انہیں ریکگنائز کیا، اور ایک دھمکی پر پتاشے کی طرح بیٹھ کے 180 کا ٹرن لے لیا. تو کوئی غیرت اور حمیت بھی کسی شے کا نام ہے؟ کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. وہ تیمور کے گھر سے کیا، سادات کے گھر سے گئی. مشرف صاحب تو سید ہونے کے مدعی ہیں. اور نمبر 3، یہ بغاوت ہوگی اسلام سے کہ ایک مسلمان حکومت کے خلاف، مسلمان ملک کے خلاف غیر مسلموں کا ساتھ دیا جائے. البتہ جو آپ بتا رہے ہیں حکمتیں، وہ حقیقی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن وقتی ہیں. جلد یا بدیر آپ کی باری آ کر رہے گی. بعد میں خود کہا مشرف نے کہ ہماری باری بھی آ سکتی ہے، لیکن آپ جا رہے ہیں اسی کے دامن میں. لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک. یہ تو دعا ہے رات کے وقت سونے کی مصنون دعا. اے اللہ، تیرے کسی اقدام کے خلاف کہیں پناہ لینے کی جگہ ہے ہی نہیں سوائے تیرے دامن کے. جیسے ماں بچے کو مارتی ہے اور بچہ ماں سے چمٹا جاتا، کہاں جائے؟ لہٰذا یہ امریکہ سے چمٹے جا رہے ہیں. انجینئر سلیم اللہ خان صاحب نے جو بات کہی، روشن خیالی کا نفاذ، یہ ہے اصل بات جو اس وقت اس حکومت کے تحت ہو رہا ہے. پوری ریاستی مشینری کو استعمال کر کے، اپنے خیالات مطلقہ کو استعمال کر کے، جو ان کے خیال میں روشن خیالی ہے، جو روشن خیالی کا اتاترک ماڈل ہے، برقعے زبردستی اتروا دیے، انگریزی لباس پہننا لازم کر دیا گیا، اذان بھی دو تو ترکی میں دو، نماز پڑھو تو ترکی میں پڑھو. یہ سارا معاملہ یہ شخص بھی کرے گا اگر اسے مہلت مل گئی، بلکہ اس سے 10 قدم آگے جائے گا. حافظ عاکف سعید صاحب کی گفتگو میں سے میں نے صرف ایک چیز نوٹ کی تھی، اس کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. یہ واقعہ ہے جو پیش آ چکا. تہذیب مر چکی ہے، خلاف فطرت، اصول تخلیق کے خلاف دنیا جا رہی ہے. جسے قرآن نے کہا تقطعون السبیل، تم راہ مار رہے ہو. یہ راہ مارنا جو ہے رہزنی بھی ہے، اور یہ انسانیت کی پیدائش کی راہ نہیں ماری جا رہی. 2 عورتوں کی شادی، 2 مردوں کی شادی، فطرت کے راہ کو مسدود کیا جا رہا ہے. محترم اور مکرم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی جو کے فرمودات میں سے ایک پر میں پہلے تبصرہ کر چکا ہوں. میرے نزدیک یہ انلائٹنمنٹ کی تعبیر ہے، جو آج سے 400 برس پہلے کی بات ہے، اور آج اسے ہم اس انلائٹنمنٹ جس میں اسلام کی انلائٹنمنٹ کے ساتھ یہودیوں کا ذہن، فکر چالاک یہود شامل ہو گیا تھا. مجھے ایک شعر یاد آیا، کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں. وقت کا بہتا دریا، اسلام کی تعلیمات، حریت و اخوت و مساوات، جس کا راگ الاپا اقبال نے، جس کا راگ الاپا بلکہ قوالی کہی جس کی قائد اعظم نے، اس کے اندر زہر داخل کیا ہے. حریت، اللہ سے بھی آزادی، مادر پدر آزادی، مساوات، عورت مرد بالکل برابر. سماجی نظام کیا ہے یہ شرم اور حیا اور یہ عصمت و عفت. غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن ووٹ چاہے گی. وہ زمانہ آ رہا ہے، آ چکا ہے. نمبر 2، ڈاکٹر صاحب نے سب سے زیادہ اہم قرار دیا انقلاب فرانس کو. یقیناً وہ بھی رینیسنس کا ایک پروڈکٹ ہے، نتیجہ ہے. آزادی، بادشاہوں سے آزادی، جاگیرداروں سے آزادی، لارڈ سے، بیرن سے آزادی. لیکن اس کا جو اصل مظہر ہے وہ ہے در حقیقت چرچ آف انگلینڈ اور بینک آف انگلینڈ. یہ ہیں 2 چیزیں جو یہودیوں نے وہاں پر مسلط کی.
چرچ پاپائیت سے اگر بغاوت نہ ہوتی تو سود کی اجازت نہیں مل سکتی تھی، سود حرام تھا، یورپ کے نظام کے تحت حرام تھا۔ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے اس کی اجازت حاصل کی اور پھر اپنے سودی ہتھ کنڈوں کے اندر پورے یورپ کو جگڑ لیا، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں۔ بینک آف انگلینڈ۔ تیسری بات جو جمال الدین افغانی کے بارے میں کہی کہ خلیفہ پر شورا کی رائے یا اکثریت کی رائے مؤثر ہونی چاہیے، بائنڈنگ ہونی چاہیے۔ میں نے اپنا جو تصور پیش کیا ہے جدید خلافت کا، اس میں یہی بات کہی ہے۔ درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب میری وہ چھوٹی سی کتاب پڑھ لیں۔ انسٹیٹیوشن بہت بعد میں ڈیولپ ہوئے ہیں۔ خلفائے راشدہ میں لیجسلیچر اجتہاد اور جو ایگزیکٹو اور جوڈیشری سب کے ہیڈ خلیفہ تھے، جیسے حضور تھے، تینوں چیزیں جمع تھی۔ لیکن آج انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہو گئے، یہ تین پلرز کو علیحدہ کرنا ہوگا۔ آج ہمیں وہ شخص نہیں مل سکتا جو تقوی اور تدین میں، خدا ترسی میں اور للہیت میں صحابہ کرام کے صف میں کھڑا ہو سکے، لہذا وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ فیڈریشن کی جو تجویز انہوں نے پیش کی تھی، میرے علم میں حال ہی میں آیا ہے کہ ان کی تجویز تھی کہ یہ علاقہ ہندوستان کا جو آج پاکستان کی شکل میں ہے اور افغانستان اور روسی ترکستان مسلمان ریاستیں ہیں، کیونکہ 1897 میں جمال الدین افغانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ بولشوک ریولوشن آیا 20 برس بعد 1917 میں۔ اس وقت تک یہ ترک ریاستیں مسلمان ریاستیں تھیں۔ ان کو جوڑ کر، اس لیے کہ ان تینوں کے اندر فقہ حنفی ہے جو غالب ہے، ایک ہی فکر ہے۔ ایران کو اس نے شامل نہیں کیا، حالانکہ بائی برتھ ہی واز ایرانی، وہاں ذرا مختلف ہیں عقائد بھی اور فقہ بھی۔ ان تینوں کو جوڑ کر ایک بلاک بنایا جائے، یہ خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ ایک دوسرا خواب اقبال نے دیکھا تھا 1930 کے خطبے میں کہ یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر عرب امپیریلزم کے دور میں جو دبے اور داغ آ گئے تھے انہیں ہٹائیں اور صحیح اسلام کا نمونہ پیش کریں۔ سر سید کے بارے میں جو کچھ کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے، ان پر کفر کا فتویٰ ان کی تعلیمی پالیسی کی وجہ سے نہیں لگا۔ حقائق کو درست کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے۔ جیسے کہ ڈاکٹر شاہد صاحب نے کہا، وہ اپنی قومی سوچ کے دائرے سے نکل کر مذہبی اور اعتقادی دائرے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف فورسز آف دی نیچر جو ہے وہ فرشتے ہیں، بس کوئی ان کا باڈیلی ایگزسٹنس نہیں ہے، شخصی کوئی ان کا وجود نہیں۔ جن بھی عام انسان ہوتے ہیں کوئی نہیں آگ سے پیدا کیے گئے، بس صرف جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں جن کہا گیا۔ وہ آگ تو نہیں ہوتے، نہ آگ سے بنے، انسانی ہوتے۔ معجزات کا انہوں نے انکار کیا، وہ جو قانون مادی تھا اس کو اتنا غالب سمجھا کہ قدرت خداوندی بھی اس کی پابند ہو چکی ہے۔ یہ قوانین اللہ نے بنائے، کیا وہ انہیں توڑ نہیں سکتا کبھی؟ نہیں، یہ قوانین بالا تر ہیں۔ اس اعتبار سے ان پر کفر کے فتوے لگے، وہ علم کلام کے میدان میں آ گئے تھے، ورنہ صرف تعلیم کی بات کرتے تو اختلاف تھا علماء کو۔ علماء نے اصل میں وہ نان کوآپریشن شروع کر دی تھی بہت پہلے، جس کا خواب گاندھی کو بہت بعد میں آیا۔ ہم تمہارا علم پڑھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے، نہ فلسفہ پڑھیں گے، نہ تمہارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جائیں گے، ہم تو قال اللہ و قال رسول کے جزیرے بنا کر بیٹھ جائیں گے کونوں کھدروں میں۔ اٹ واز اے نان کوآپریشن ود دی برٹشرز۔ بہرحال اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں، اور میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اپنا چھوٹا سا مضمون پیش کروں گا، اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ درخواست ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے اعلیٰ رؤوس الارشاد وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ضرور پڑھیں گے۔ علامہ
اقبال کے بعد میں مولانا مودود نے جو کہا وہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. مودودی صاحب نے جو باتیں کہیں کہ وہ ملامتیہ فرقے سے تھے، یہ صوفیوں کا ایک مسلک ہے. بعض صوفی جو للہیت میں اتنے گزر جاتے تھے، غلو، کہ لوگ کہیں ہمارے عقیدت مند نہ ہو جائیں. عقیدت مند ہو جائیں گے تو ہمارے ہاتھ چومیں گے، ہمارے پاؤں چومیں گے، شخصیت پرستی آ جائے گی، اور یہی بت پرستی کی بنیاد ہوتی ہے. تو وہ خلاف شرع کام علیہ اعلان کرتے تھے تاکہ لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں، ہمارے پاس نہ آئے، لیٹ اس الون، ہمیں رہنے دیں. اس میں کوئی توہین کا پہلو بالکل نہیں تھا. علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد میں جو قومیت کی بحث ہے اس کو تو عام کیا ہی مودودی نے، مسئلہ قومیت نامی کتاب لکھ کر. علامہ کا خطبہ تو آج بھی لوگ پڑھیں تو سمجھ نہیں سکتے، وہ فلسفیانہ بحث ہے، لیکن اس کو عام کیا ہے. مسئلہ قومیت کے نام سے کتاب، جو ایک زمانے میں مسلم لیگیوں کے آنکھ کا تارا تھی اور ہزاروں لاکھوں اس کے جو ہے تقسیم کیے گئے. البتہ بعد میں ان کا اختلاف تھا کہ قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے جسے آپ نے بھی کہا کہ وہ سیکولر مائنڈڈ تھے، پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے، تو اس سے اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی، ایک مسلم نیشن سٹیٹ اور وجود میں آ جائے گی، اور یہ بات سچی ثابت ہوئی ان کی. بہرحال میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے ان کا ذکر ان علماء کے ساتھ کرنا. ہاں، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے مولانا نجم الدین اصلاحی یا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، اور ریکنسٹرکشن کے بارے میں یہ کہ یہ شورائی جو یہ سوڈانی عالم نے کہا کہ یہ کفریات ہیں، یا سلیمان ندوی صاحب نے کہا کہ یہ کتاب نہ لکھی جاتی تو بہتر تھا. ابو الحسن ندوی کو آپ نے پوتا قرار دیا ہے سید احمد بریلوی کا، وہ کئی پشتوں میں جا کر نواسے بنتے ہیں. سید احمد بریلوی کا بیٹا تو کوئی تھا ہی نہیں، اور وہ بھی براہ راست نواسے نہیں، کئی پشتے، وہ تو بہت پرانے، بہت زمانے کا جو ہے اس کے درمیان وقفہ ہے. پھر میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں گا. مسلم لیگ کی اصل قیادت یقیناً سیکولر لوگوں کی تھی، غیر عالم لوگ تھے. اب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب انہیں خام خواہ عالم بنانا چاہیں تو وہ عالم نہیں بن جائیں گے. اقبال عالم تھا، اس کی ابتدائی تربیت علامہ میر حسن کے تحت ہوئی تھی. اس کے اندر اپنے والد اور والدہ کا خون دوڑ رہا تھا، جو صوفی مزاج تھے، قائد اعظم نہیں تھے. وہ ایک عام قسم کے کھوجے گھرانے میں، کاروباری گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کی تعلیم میں، تربیت میں کوئی دین کا دخل نہیں. وہ اور تھے، یہ اور تھے. اب میں بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان میں اصل بات کی جاتی ہے قائد اعظم کی، اصل بات اقبال کی کرنی چاہیے، جس کا مرید بن گیا تھا محمد علی جناح. لندن کی تیسری گول میز کانفرنس کے موقع پر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اسے میں آج کل کہہ رہا ہوں یہ مولانا روم اور شمس تبریز کی ملاقاتوں کے برابر تھیں. وہ واپس آئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے قوالی گائی ہے اسلام کی. یہ سب وہ انجیکشن تھا جو اقبال نے دیا تھا، جو سن 30 کے خطبے میں مسلم لیگ میں دے چکے تھے. بہرحال روشن خیالی کے سمن میں اب آج کی روشن خیالی جو ہے، آپ نے چونکہ ان میں مولانا شبلی کا نام بھی لیا ہے، وہ یقیناً موجودہ حساب سے بھی روشن خیال تھے. انہوں نے آپ کے والد مرحوم کو بھی ایک خاص پہلو سے غلط راستے پر ڈالا، گمراہ کیا، اگرچہ علامہ اقبال وہاں تک نہیں پہنچے تھے. اس پر ایک پورا مقالہ لکھا جا چکا ہے اور میں اس کا بڑا احسان سمجھتا ہوں. بہرحال آج کیا ہو رہا ہے، علامہ شبلی کی پوتی اب نماز کرائے گی امریکہ کے اندر. یہ جو روشن خیالی کے بیج تھے وہ برگ و بار آج لا رہے ہیں نا، ان کی پوتی ہے. اب پہلے تو وہ کوئی ڈاکٹر امینہ ودود تھی، وہ کہاں سے ٹپکی ہیں یہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن اب آ رہی ہے شبلی کی پوتی روشن خیالی لے کر. میں ڈاکٹر صاحب کی ان تینوں اصطلاحات کو پسند کرتا ہوں، اصلاح پسند، روایت پسند اور عوام کی پسند کا مذہب. یہ تینوں اصطلاحات صحیح ہیں اور میں سمجھتا ہوں معتدل ہیں، ماڈریٹ ہیں.
یہ بات ہمیشہ رہی ہے، بقول اقبال آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا۔ مشکل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، یہ مراحل آتے ہیں، نئے خیالات کی پذیرائی آسانی سے نہیں ہوتی۔ یقیناً اجتہاد کا دروازہ جو ہمارے خاص طور پر سنی اسلام کے اندر بند ہے سینکڑوں برس سے، اسے کھولا جانا چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ حدود ہیں، قیود ہیں، کچھ پیرامیٹرز ہیں، ان کے اندر وہ اجتہاد ہوتا ہے۔